اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرکار عالم پناہ کی ایک ایسی مرید، ایک ایسی عقیدت مند کہ جنہوں نے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب سرکار عالم پناہ سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والوں کا یہ علم ہے تو خود سرکار عالم پناہ کا کیا علم ہوگا۔ مستقیم شاہ صاحبہ وارثیہ جو سرکار عالم پناہ کی نہایت مقبول اور ارادت مند تھی اور سرکار کی محبت میں آپ نے دنیا چھوڑ دی تھی، ان کا ایک بھتیجا تھا جس کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی اور اس بچے کا نام حکیم عبد الرحمن تھا۔ دفعتاً بیمار ہو گئے اور چیچک نکل آئی اور 2 ہی 4 روز میں حالت بالکل ردی ہو گئی تھی۔ چوتھے روز صبح کو قریب 8 بجے دن کے عبد الرحمن خان کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ مستقیم شاہ صاحبہ وارثیہ نے ان کی پرورش کی تھی، اس لیے مستقیم شاہ صاحبہ پر ان کے انتقال کا بہت گہرا اثر ہوا۔ تمام محلے میں خبر ہو گئی کہ عبد الرحمن خان کا انتقال ہو گیا۔ ہمسائے کے لوگ جمع ہو گئے، اندر باہر عجیب پریشانیوں بدحواسی کا عالم چھا گیا۔ حکیم یعقوب بیگ صاحب نے، جو اس وقت اتفاق سے فتح پور میں موجود تھے، تجویز و تکفین کا سامان کیا۔ قبرستان میں قبر تیار ہونے لگی اور میت کے غسل کا انتظام ہوا۔ حکیم محمد یعقوب بیگ صاحب کا بیان ہے کہ جس وقت عبد الرحمن کو تختے پر غسل کے واسطے لٹایا، اس وقت مستقیم شاہ صاحبہ بھی وہاں تشریف لائیں۔ غسل دیا جا رہا تھا۔ مستقیم شاہ صاحبہ نے لاش کی طرف دیکھا اور یہ کلمات 3 مرتبہ اپنی زبان پر لائیں: تیری امانت تھی، تو نے لے لی، مگر میرا بھائی پردیس میں ہے۔ یہ کلمات کہہ کر مستقیم شاہ صاحبہ کے چہرے پر ایک غیر معمولی تغیر پیدا ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر وہی کلمات فرمائے: تیری امانت تھی، تو نے لے لی، مگر میرا بھائی پردیس میں ہے۔ اور میت کے دونوں شانوں کو پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور اسی طرح لٹکائے ہوئے دالان کے اندر پہنچی اور لاش کو پلنگ پر بٹھانا چاہا۔ حکیم محمد یعقوب بیگ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ لاش بالکل لکڑی ہو گئی تھی اور وہ بار بار فرماتی تھی کہ بیٹھ بیٹھ۔ لاش بالکل تختے کی طرح تھی، اس لیے بٹھانا ممکن نہیں تھا۔ جب میت کسی طرح نہ بیٹھی تو آخر نہایت زور سے چلا کر فرمایا کہ بیٹھ۔ عبد الرحمن نے آنکھیں کھول دی اور اچھے خاصے صحیح اور تندرست ہو گئے۔ اس وقت اندر باہر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جو برادری کے لوگ میت میں شرکت کی غرض سے آئے تھے اور باہر میت کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے، جب دفعتاً ان کے کانوں میں اندر سے یہ آواز پہنچی کہ عبد الرحمن زندہ ہو گئے تو ایک حیرت کا عالم ہو گیا۔ یہ خبر کوئی معمولی خبر نہ تھی، چشمے زدن میں تمام بستی میں مشہور ہو گئی اور جس شخص نے جہاں اس خبر کو سنا فوراً دوڑا ہوا آیا اور دیکھا تو واقعی عبد الرحمن زندہ ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ مستقیم شاہ صاحبہ سے اس خرق عادت کا جو اضطراری حالت میں ظہور ہوا، اس کے بعد اور بھی ان کی شان و عظمت کا سکہ لوگوں کے قلوب پر بیٹھ گیا۔ ہر چند مستقیم شاہ صاحبہ کی نسبت عالیہ اور ان کی مقدس روحانی زندگی پہلے سے مسلم تھی، مگر دنیا کی آنکھیں اسی وقت کھلتی ہیں جب کسی خرق عادت کا ظہور ہو جو دلائل و براہین کو قطع کرنے والا ہو اور مخلوق الہی کو حیرت میں ڈالنے والا ہو۔ وہ ایسی مقدس اور مبارک خاتون گزری کہ ان کا شمار خاصان خدا میں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سرکار عالم پناہ سے محبت کرنے والے آپ کے مریدین سے بھی اس طرح کے واقعات کا ظہور ہوا ہے، جنہوں نے مخلوق کو ساکت و دم بخود کر دیا، جن سے ایک عالم متغیر ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو فنائے کامل حاصل ہو، اس کے لیے محال ممکن ہے، اور خدا کے مقبول اور پرگزیدہ بندوں کے عادات و صفات سے اپنے کردار و افعال کا مقابلہ کرنا ایک لاتعلم فعل ہے۔ سلام ہو اشرف العالمین پر، سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام۔